ربیع الاخر ہے، اس کو لوگ ربیع الثانی پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، صحیح نام ربیع الاخر ہے۔ اس مہینہ کی 11 تاریخ کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اس مہینے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتا ہے اور بڑی 11ویں شریف۔ چونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہے اور تمام سلسلے، روحانی سلسلے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیض سے مستفیض ہوئے ہیں، اور قیامت تک آپ کا فیض جاری ساری ہے۔ آپ اپنی قبر شریف کے اندر بھی اسی طرح فیض رسانی کر رہے ہیں جس طرح آپ اپنی ظاہری زندگی میں کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں پھر آپ کا تذکار ہوتا ہے، تذکرہ، آپ کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ آپ کا بہت بڑا کام ہے دین کے لیے، اور اما جیتی کام ہے حضور غوث اعظم کا، اما جیتی کام۔ ایک طرف آپ نے عبادت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، مجاہدات کیے، 25 سال تو جنگلات میں رہے نا، 25 سال گھاس کھا کے، پتے کھا کے مجاہدے کرتے رہے، سرنگوں میں رات گزار کے اور غاروں میں 25 سال مسلسل۔ پھر ساری زندگی عبادت و ریاضت سے عبارت ہے۔ دوسری طرف حضور غوث اعظم نے سخاوت بے پناہ کی، جتنے خزانے آتے تھے وہ بغداد میں تقسیم ہوتے تھے، حاجت مندوں میں، ضرورت مندوں میں، اور کوئی بھوکھا نہیں جاتا تھا حضور غوث پاک کے دروازے سے۔ بعض اوقات آپ نے کپڑے بھی بیچے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، کہ ایک شخص آ گیا یا کچھ اشخاص آ گئے، گھر میں اناج نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، تو اپنی جو قبا ہے وہ اتار کے، اپنی اچکن اتار کے دی اپنے ملازم کو کہ یہ بیچ کے یا اس کو گرو رکھ کے کھانا لاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ مہمانوں کو۔ اس قدر آپ سخی تھے۔ تو پھر آپ نے ایک طرف علماء پیدا کیے، بڑے بڑے زبردست علماء آپ نے حضور غوث اعظم نے پیدا کیے، اور آپ نے پھر قاری پیدا کیے، قاری بھی تھے آپ، تجوید بھی پڑھاتے تھے، اور ولی بھی پیدا کیے۔ ہر شعبے میں آپ نے رجال پیدا کیے۔ پھر تبلیغ کا جو میدان تھا وہ بھی ہفتے میں 3 مرتبہ مجلس منعقد ہوتی تھی، 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا اس میں، اور پھر جو آتا تھا وہ توبہ کر کے جاتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکو آتے، چور آتے، قزاق آتے، لوٹنے والے، تو آپ کا جب بات سنتے تو توبہ کر کے واپس جاتے۔ اگر کوئی یہودی آتا تو یہودی مسلمان ہو جاتا، حالانکہ یہودی مسلمان نہیں ہوتے۔ عیسائیوں کو مسلمان کرنا آسان ہے لیکن یہودی مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن حضور غوث پاک نے 5000 یہودی بھی مسلمان کیے۔ 1,00,000 ڈاکوؤں سے آپ نے توبہ کرائی، 1,00,000 ڈاکوؤں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے توبہ کرائی۔ پھر آپ کے شاگرد اور آپ کے خلفاء اور آپ کے تیار کردہ رجال جو ہیں پوری دنیا میں پھیل گئے، چاروں سلسلوں میں آپ کا فیض پہنچا۔ چاروں سلسلوں کے مشائخ آپ کے فیض یافتگان ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور پوری دنیا میں جہاں پر کلمہ شریف پہنچا وہاں پر حضور غوث پاک کا فیض بھی پہنچا۔ جس مقام پر اسلام پھیلا وہاں پر حضور غوث اعظم کا روحانی فیض بھی
پہنچا۔ اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ محی الدین، کچھ لوگ محی الدین پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ محی الدین ٹھیک ہے، یہ صحیح لفظ جو ہے محی الدین ہے۔ محی الدین یہ اصل میں محی یون ہے، تو محی یون میں یا کا جو ضمہ ہے سکل کی وجہ سے گر گیا تو محیین ہو گیا۔ اب التقاء ساکنین کی وجہ سے اگر یا کو گرائیں تو محیین ہے، اگر نون کو گرائیں تو محیی ہے، پھر آگے جب ملا کر پڑھیں تو محی الدین بنتا ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً اس لیے یہ کلام کیا کہ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی۔ یہ صحیح لفظ محی الدین ہے، اور احیاء اسی کی مصدر ہے، احیاء دین، دین کو زندہ کرنا، اور محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 91 سال ہے۔ 470 میں آپ کی ولادت ہوئی، گیلان کے علاقے میں، فارس میں، ایران میں، گیلان کے علاقے میں۔ بحیرہ اخضر ایک سمندر ہے، چھوٹا سمندر، اس کے کنارے پر یہ علاقے واقع ہیں، یہ گیلان کے علاقے جو ہیں۔ یہاں پر ایک بستی میں آپ کی ولادت ہوئی 561 میں۔ 91 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا بغداد شریف میں، اور بغداد شریف میں ہی آپ کا مزار اقدس ہے۔ پہلے 25 سال جو ہیں وہ تو طالب علمی کے ہیں، اس میں آپ نے علوم حاصل کیے، علم حاصل کیا آپ نے، اور علم میں کمال حاصل کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم پڑھا، اتنا علم کا درس لیا کہ میں کتب ہو گیا۔ اتنی محنت کی علم میں۔ علم میں بھی روحانیت پیدا ہوتی ہے جب خلوص ہو، اگر خلوص نہ ہو تو پھر علم میں وہ برکت نہیں پیدا ہوتی، علم کا نور نہیں ملتا۔ ایک آدمی علم بھی حاصل کرے، ساتھ گناہ بھی کرے، ساتھ وہ چوریاں بھی کرے، ساتھ وہ غلط کاریاں بھی کرے، ساتھ وہ بے روی کا شکار ہو، تو علم کا نور نہیں اس کو ملتا۔ اور پھر نیت یہ ہو کہ لوگ میری عزت کریں گے یا میں پیسہ کماؤں گا، پھر تو بالکل علم کا نور نہیں ملتا۔ علم کا نور جو ہے تب حاصل ہوتا ہے، اور علم سے روحانیت میں تب ترقی پیدا ہوتی ہے جب پاک صاف زندگی گزاری جائے، پاکیزہ زندگی گزاری جائے، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی گزاری جائے، اور نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، اور لوگوں کو دین کے اوپر لانا ہے۔ جب یہ نیت ہو تو پھر حضور غوث پاک کی جو بات ہے پوری ہوتی ہے، درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم کا درس لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے درجے پر فائز کیا۔ قطب کہتے ہیں چکی کی کلی کو، چکی کی کلی، قطب الرحا، کلی ہو تو چکی کا پٹ جو ہے اوپر والا صحیح رہتا ہے، کلی نہ ہو تو وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ وہ کلی جو ہوتی ہے کنٹرول کرتی ہے چکی کے نظام کو، تو جو قطب ہوتا ہے نا یہ ولیوں کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، پوری دنیا کے ولیوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے جو اولیاء ہیں ان پر کنٹرول کرتا ہے، ان پر حکومت کرتا ہے قطب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطب الاقطاب کا درجہ بھی عطا کیا، قطبوں کے بھی قطب، جو ولیوں کے بادشاہ ہیں ان کے بھی حضور غوث اعظم بادشاہ بنے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی عطا فرمائی میدان ولایت میں۔ اور مورخین کہتے ہیں اتنا علم پڑھا کہ تمام اہل زمانہ میں سب سے آگے نکل گئے، تمام اہل زمانہ میں سب سے فوقیت آپ کو حاصل ہوئی۔ اور جو استاذ تھے آپ کے وہ بھی کہتے تھے کہ جب اس نوجوان کو پڑھاتے ہیں تو پھر ذہن کے اندر عجیب و غریب نکات پیدا ہوتے ہیں، ذہن کے اندر عجیب و غریب عواشی جو ہے علم کے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور علم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔
جب ان کے سامنے ہم ہوتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ذانوِ تلمذ طے کرتے ہیں تو ہمارے اپنے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے 25 سال آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اور کمال حاصل کروں، کیونکہ آپ نے پوری دنیا کے اندر دین کے لیے کام کرنا تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کے فیوز و برکات نے جاری اور ساری رہنا تھا۔ اس لیے آپ نے اور اعلیٰ کمالات حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ اب میں 25 سال میں شادی کرانے کے بجائے، شادی نہیں کرائی آپ نے 25 سال کی عمر میں، شادی جو ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی بہت عطا کی ہے، شادیاں بھی آپ نے 4 کی ہیں، لیکن اس جوانی کے وقت میں، جس وقت جوانی کا بڑا زور ہوتا ہے اور انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان ایام میں آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور شادی نہیں کی آپ نے۔ 25 سال آپ نے جنگلات میں گزارے، عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو شب بیداریاں کرتے، پتے کھاتے یا پھر پانی پی لیتے کسی چشمے کا یا کسی ندی نالے کا پانی پی لیتے، رات کو کوئی پہاڑ کے اندر سرنگ نکال کے اس میں رات گزارتے سردیوں میں یا کسی رات میں۔ اور آپ نے بتایا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم حرام کھانے پر مجبور ہو گئے، انسان حرام کھانے پر مجبور نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے حرام کھاتا ہے۔ جس نے حرام سے بچنا ہو وہ پتے کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے، اور وہ گھاس کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے، وہ سرنگ نکال کے بھی گزارا کر سکتا ہے، وہ غار میں قیام کر کے بھی گزارا کر سکتا ہے۔ جس نے حرام سے بچنا ہو تو وہ اپنی زندگی کو آگے چلا سکتا ہے، حرام کے بغیر بھی، تر نوالے کے بغیر بھی، اور الوا ملوا کے بغیر بھی وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو 25 سال آپ نے ریاست کی، جنگلات میں رہے اور قسم قسم کے مراتب آپ نے حاصل کیے۔ پھر حضور غوث اعظم نے اس کے بعد شادیاں بھی کیں، اور آخری جو آپ کے 41 سال ہیں، 50 سال سے لے کر 91 سال کی عمر ہے آپ کی، 91 سال عمر ہے، تو اس آخری عمر میں یعنی 521 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک جو 41 سال آپ کی عمر ہے، اس عمر میں آپ نے وہ محنت کی کہ جس کو کا مطالعہ کرنے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انسان اتنی محنت بھی کر سکتا ہے۔ شب و روز آپ نے محنت کی، رات کو شب بیداری کرتے، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتے، دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتے، اور 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر تھوڑا سا دوپہر کو دن کو آرام کرتے، روزہ رکھتے، اور سارا دن پڑھاتے ہی رہتے، پہلے ٹائم بھی پچھلے ٹائم بھی۔ جتنے نذرانے اکٹھے ہوتے، کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، لوگ بے شمار خزانے، گٹھریوں کی گٹھریاں آپ کے پاس پیش کرتے، لیکن آپ رات کو سونے سے پہلے ہر چیز تقسیم کر دیتے۔ کوئی تھوڑا سا لنگر خانے میں بھیج دیتے طالب علموں کے لیے، تھوڑا سا اپنے گھر والوں کو دے دیتے، باقی جتنا ہوتا طالب علموں کو گٹھریاں کہتے اٹھا لو، میرے پیچھے آؤ، اور جتنی بیوہ عورتیں ہوتی یا یتیم بچے یا بے کس بے سہارا لوگ یا بیمار لوگ یا ضرورت مند یا حاجت مند بغداد شریف کے، سب کے گھروں میں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے سب لوگوں کی ضرورتیں آپ پوری کرتے۔ عصر سے لے کر مغرب تک آپ کا 41 سال تک یہ معمور رہا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے رہے اور خدمت خلق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تمام اعمال میں کس عمل کو سب سے بہتر پایا؟ تو فرمایا فتشت الاعمال فما وجدت عملا افضل من اطعام الطعام۔ فرمایا میں نے بہت سے اعمال دیکھے، تفتیش کی، ان میں کو گہرائی میں جا کے دیکھا کہ کون سا عمل بہتر ہے، تو فرماتے ہیں کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کوئی عمل نہ پایا۔ سب سے بہتر عمل جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔
تو آپ ساری زندگی کھانے کھلاتے رہے اور اتنا آپ نے لنگر جاری کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی وفات کے بعد بھی وہ لنگر جاری رکھا، اور اب وہ ہر گھر میں یا غیر مشری پکتی ہے، ہر گھر میں لنگر جاری ہو جاتا ہے، ہاں جی، ہر درگاہ میں لنگر جاری ہے، ہر مسجد میں لنگر جاری ہے، پوری دنیا کے اندر حضور غوث پاک کا لنگر اللہ نے جاری کر دیا۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا تو وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، جاری اور ساری رکھا۔ پہلے 25 سال جو ہیں وہ طالب علمی کے، دوسرے 25 سال عبادت و ریاضت اور جنگلات میں مجاہدے کرنے کے، اور آخری 41 جو ہیں سال وہ آپ کے پڑھانے کے ہیں اپنی درسگاہ میں، اور لوگوں کو تربیت دینے کے، اصلاح و ارشاد کے، خدمت خلق کے، لنگر جاری کرنے کے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے، لوگوں کو کرامات دکھا کر لوگوں کو دین حق کے راستے پر لگانے کے ہیں وہ آخری 41 سال۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں شیخ ابو صالح سیدنا موسیٰ، جنگی دوست لوگ ان کو کہتے تھے، یعنی آپ تبلیغ دین میں ذرا سختی کرتے تھے تو اس لیے آپ کو لوگ جنگی دوست کہتے تھے۔ جنگی دوست کا معنی ہوتا ہے مجاہد، آپ مجاہدانہ کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہی محلات کے لیے شراب تیار ہوئی بھٹیوں میں، اور وہ سرکاری خدام جو ہیں وہ اٹھا کر لے جا رہے تھے شاہی محل میں، تو راستے میں آپ نے ان کو دیکھا کہ شراب اٹھائے ہوئے مٹکے، تو آپ نے وہ سارے مٹکے توڑ دیے شراب کے۔ پھر آپ کو طلب بھی کیا گیا، لیکن آپ نے بڑی جرأت کے ساتھ جواب دیا۔ حاکم نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کام کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھ پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کیا تاکہ تو آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ میں نے یہ شراب کے مٹکے تجھ پر رحم کرتے ہوئے میں نے توڑے ہیں، تیری بھلائی کے لیے، یعنی تیری بہتری کے لیے توڑے ہیں، تاکہ تجھے شرم آئے اور تو اس گناہ سے باز آ جائے اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ تو حاکم نے کہا آپ کو کس نے اس کام پر مقرر کیا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر کیا ضرورت ہے کہ کوئی کسی کو مقرر کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر آج کے بعد ہم بھی آپ کو مقرر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا کریں، آپ کو سرکاری طور پر اختیارات دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ سے اختیارات لینے کی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، تو مجھے تو اس سے اختیارات حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہ جنگی دوست ہیں، یہ مجاہد ہیں، اور آپ جنگی دوست کے نام سے مشہور ہوئے۔ نام تو آپ کا موسیٰ تھا، سید موسیٰ، اور ابو صالح حضور غوث پاک کے دوسرے بھائی کا نام صالح ہے، سید صالح، ان کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے ابو صالح ہے، لیکن یہ جنگی دوست کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ اور اس قدر متقی پرہیزگار تھے کہ شام کو افطاری کرنی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا، دریا کے کنارے پر تھے، سیب بہہ کے آ رہا تھا تو کھا لیا، ذہن میں نہ آیا پتہ نہیں کس کا ہے، اس وقت کھا لیا، روزہ افطار کیا، بعد میں خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں کس کا تھا، تو میں نے تو کسی کا حق جو ہے اس سے کھا لیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو مجھے اس کی تلافی کرنی چاہیے، مجھے اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ تو حضور غوث پاک کے والد تلافی کے لیے اوپر چلے، جدھر سے پانی آ رہا تھا، کہ میں اس کے مالک کو تلاش کروں۔ بہرحال انہوں نے جب دیکھا تو سید زادے تھے اور چہرے میں ولایت کے آثار تھے، ماتھا جو ہے اس کے اندر ولایت کا نور جو ہے چمک رہا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا، اپنی بیٹی کے لیے سوچا کہ اس نوجوان کی شادی اپنی بیٹی سے کرتے ہیں، یہ بڑا نیک لڑکا ہے، بیٹی بھی بہت نیک ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے مزید تربیت کے لیے، تربیت کے بہانے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری خدمت کریں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دوں گا، آپ 8 سال میری خدمت کریں، اور اگر چاہیں تو 10 سال کر لیں، 2 سال اور بڑھا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا۔ اسی طرح حضور غوث پاک کے جو نانا تھے حضرت عبداللہ سومی نے کہا کہ یہ سیب جو ہے یہ میرے باغ کا آپ نے کھا لیا ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن آپ میری 8-10 سال خدمت کریں، 8-10 سال اس باغ کی باغبانی کریں، اس کی رکھوالی کریں، میری خدمت میں رہیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔
تو حضور غوث پاک کے والد گرامی ایک سیب کے لیے انہوں نے 8-10 سال کی خدمت جو ہے قبول کر لی، اس قدر خوف خدا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں حضور غوث پاک کو کیسے والد گرامی ملے اور کیسی والدہ ملی، اس کی بھی ایک داستان ہے کہ کتنی متقیہ تھی، کتنی پرہیزگار تھیں، محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، محنت کی حد کر دی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو غوث اعظم کے مرتبے پر فائز کیا، غوثیت عظمیٰ کے مرتبے پر، اور ولایت عظمیٰ اور قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز کیا، اور پوری دنیا کے اولیاء آپ سے مستفیض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک کے فیض و برکات میں سے وافر حصہ عطا کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے خلوص عطا کرے، اور محنت کرنے کی اور تقویٰ پرہیزگاری کی توفیق عطا کرے۔